الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 تا 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اذن اجازت دی گئی، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون جو قتل کیے جاتے تھے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا صرف اس لیے کہ وہ مظلوم تھے. اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے جاتے تھے صرف اس لیے کہ وہ مظلوم تھے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی علی نصرہم ان کی مدد پر لقدیر البتہ قادر ہے. الذین وہ لوگ ہیں کہ اخرجوا من دیارہم جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق نہ حق طور پر، الا ان یقولوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ ہو ٹالنا اللہ کا لوگوں بعضهم ببعض ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، لہدمت البتہ گرا دیے جائیں، صوامع خانقاہیں، وبیع اور گرجے گھر، وصلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد اور مساجد، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ کا نام بہت زیادہ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا، من ینصرہ اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لقوی عزیز البتہ طاقتور ہے، قوی ہے، قوت والا ہے، غالب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت
نبوت رسالت ملی تو اس وقت سے ہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر جو مسلمان ایمان لانے والے لوگ تھے بہت ظلم کیے، ستم کیے اور بہت ساروں کو شہید کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز کو قائم کرو۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ایسے ہی گزر گئے۔ 13 سالوں میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنا ظلم کیا گیا، آپ پر، آپ کے صحابہ پر، آپ پر ایمان لانے والوں پر اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر۔ تو بحث اولاً ہجرت ایمان والوں نے حبشہ کی طرف کی، پھر مدینہ المنورہ کی طرف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر 13 سال کی مشقتیں برداشت کر تکلیفیں سہ کر مدینہ المنورہ کی طرف اللہ کے حکم سے روانہ ہو گئے۔ اور جب مکہ میں پہنچے، مدینہ میں پہنچے، مکہ سے ہجرت کر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ پیچھا چھوڑ دیتے کہ اب یہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ چلے گئے تو اب ہم ان کا پیچھا چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہ کہیں، تکلیفیں نہ دیں۔ لیکن حسد اور بغض یہ بہت سارے جرائم کا سبب بن جاتا ہے، تو حسد اور بغض نے ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں گئے، مدینہ میں گئے، تو مدینہ کے اطراف میں بیت المال کے کچھ اونٹ چراگاہوں میں چل رہے تھے، تو قرز نامی ایک کافر نے ان اونٹوں کو وہاں کے محافظ اور وہاں کے راعی سے چھین لیا اور ان دونوں کو شہید کر دیا اور اونٹوں کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ تو راعی کہتے ہیں جو جانوروں کو چرانے والا، تو جو اونٹوں کا، جانوروں کا، بیت المال کے ان جانوروں کا محافظ تھا، چرانے والا تھا، اسے قتل کر دیا اور جانوروں کو لے کر وہاں سے نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم مکہ میں تھے تب بھی انہوں نے سکون سے نہیں رہنے دیا، اور مدینہ میں آگے تب بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ اب صحابہ میں جمع ہونے والے 74 کے قریب مہاجرین تھے جو ہجرت کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے، اور باقی سب انصار تھے۔ کل تعداد 313 تھی، اور مدینہ مکہ سے 311 میل دور پر ہے۔ 311 میل دوری پر مکہ سے مدینہ المنورہ موجود ہے۔ اور پھر جو اس سبب سے جو مشرک نے بیت المال کے اونٹوں کو چھین کر اور محافظ کو شہید کیا، یہ جو سبب بنا غزوہ بدر کا، تو یہ غزوہ بدر
مدینہ منورہ سے 80 میل دوری پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، مہاجرین بھی جمع ہو گئے، انصار بھی جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا کہ میں جب تک مکہ میں تھا انہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی، ایمان لانے والوں پر بہت تکلیفیں دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں بتلایا کہ ان لوگوں نے کی تکلیفیں ہم نے 13 سال تک سہی ہے مکہ کے اندر۔ اب جب ہم وہاں سے ہجرت کر کر یہاں پر آگے تب بھی پیچھا نہیں چھوڑے۔ ہمارا صرف کیا یہی قصور ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، مقنن، قانون ساز، فریاد رس، داتا، اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ایک اللہ کی ہے۔ نہ لات کی کوئی حیثیت، نہ منات کی کوئی حیثیت، نہ عزا کی کوئی حیثیت، نہ حبل کی کوئی حیثیت، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بس ہماری اسی آواز، اسی صدا، اسی پکار کی بنا پر، اسی عقیدے کی بنا پر ان لوگوں نے ہمیں تکلیفیں دی۔ 13 سال تکلیفیں برداشت کرتے رہ گئے اور جب ہم وہاں سے ہجرت کر کر مدینہ آ گئے تو ابھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک قبیلہ کا سردار کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اسے پورا کریں گے۔ ہم آپ سے یوں نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جس وقت قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ جہاد کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ، تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کر لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ پھر اس نے کہا خدا کی قسم، آپ کے دائیں سے دشمن آئے گا ہم دائیں سے حملہ آور ہوں گے، آپ کے بائیں سے دشمن آئے گا ہم بائیں سے حملہ آور ہوں گے، آپ کے آگے سے دشمن آئے گا ہم آگے سے حملہ آور ہوں گے، آپ کے پیچھے سے دشمن آئے گا ہم پیچھے سے حملہ آور ہوں گے۔ تو بڑے پرجوش طریقے سے اس سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو روشن کیا۔ ان باتوں سے میرے نبی کا مزید حوصلہ بڑھا۔ دوسرا سردار کھڑا ہوا، اس سردار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑوں پر اپنی پیشانیوں پر رگڑ ڈالیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندروں میں گھوڑوں کو ڈال دو، ہم سمندروں میں گھوڑوں کو ڈال دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ وہ آ کر مدینہ میں ہم سے لڑیں گے، ہم مدینہ میں لڑیں گے، وہ مدینہ سے باہر آپ کو ضرورت پڑے لڑنے کی تو ہم مجبور نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کو سن کر انتہائی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک روشن ہو گئے اور قافلہ تیار ہوا 313 افراد کا، جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ مہاجرین کی تعداد بہت تھوڑی تھی کیونکہ ایمان والے ابھی بھی کچھ مکہ میں تھے اور کچھ حبشہ میں تھے۔ جو مدینہ میں مہاجر آئے وہ تقریباً 74 کے قریب تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد 313 روانہ ہوئی 70 میل دور بدر کے مقام پر، وہاں پر روانہ ہوئی۔ اب حالت یہ تھی
مد مقابل آنے والے 1000 یعنی 1000 تلواریں 1000 زرہیں جو مقابلے کے لیے آ رہی ہے، اور اسلحہ سے لیس، گھوڑوں سے لیس، تلواروں سے لیس، زروں سے لیس، اور جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کے وافر مقدار میں اسباب اور افرادی قوت ان کے پاس موجود، اور مسلمانوں کی تعداد 313، تلواریں صرف 6، زریں صرف 6، گھوڑے صرف 2۔ تو یہ چند اسلحہ کے ساتھ اور بے سر و سمانے کے عالم میں کسی کے پاس پگڑی نہیں، کسی کے پاس قمیض نہیں، کسی کے پاس جوتے نہیں، اور ابھی پوری طرح جو ہے تیار یعنی ٹریننگ نہیں ہے لڑنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھ کر یہ لوگ جتنا ان کے پاس تھا اس سب کو لے کر یہ نکل پڑے، جیسی بھی حالت اور کیفیت میں تھے۔ لیکن دیکھیں قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر ایمان والوں کا ساتھ بھی کیسے دیا۔ 313 نے 1000 قافلے کے لشکر کے قدموں کو اکھیڑ کر رکھ دیا، 70 گرفتار ہوئے، 70 کافر مارے گئے اور باقی دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر۔ تو اللہ کی ذات نے ان آیات کریمہ میں مظلوموں کی حالت ذات کو بیان فرمایا اور اجازت قتال کا بارے میں بیان فرمایا کہ یہ اجازت ملی ہے جہاد کی۔ جب اب 13 سال تو مشرکوں نے کافروں نے ستایا مکہ کے اندر، اجازت نہیں تھی، حکم صرف یہی تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز کو قائم کرو۔ 13 سال مشقتیں برداشت کی، پریشانیاں غم تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کے لعن طعن برداشت کیے، 13 سال صبر کے ساتھ گزارے، مشقتوں کے ساتھ گزارے، اللہ اللہ کرتے رہے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے رہے، کھل کھل کر عبادت کرتے رہے، مشرکوں کو کوئی پیش نہ پڑے، جہاں تک ممکن ہوا انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، پریشانیاں پہنچائی، غم پہنچائے، لیکن 13 سال تک ہاتھ رکے رہے، کتاب نہ کیا، جواب نہ دیا اور مقابلہ نہ کیا، کیونکہ رب کا حکم نہیں تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کی زندگی کتنی؟ صرف 10 سال۔ نبوت میں جانے کے بعد میرے نبی نے عمر مبارک 23 سال پائی ہے، کل عمر مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پہلی وحی کا نزول ہوا، سورہ علق کی 5 آیت کریمہ نازل ہوئی، تو پہلی وحی کے نزول کے بعد رفتہ رفتہ شدت اختیار کر گیا کافروں ظالموں کا ظلم، مظلومین پر بھرمار۔ 13 سال یوں گزر گئے، اور 13 سال کے بعد جب ہجرت کر کر مدینہ میں آئے تو اب زندگی کتنی ہے؟ صرف 10 سال، صرف 10 سال۔ 10 سال میں ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے بے شمار مار کے فرمائے، 28-27 کے قریب غزوات میں خود شرکت فرمائی، لشکروں میں جہاد میں خود شرکت فرمائی، اور تقریباً 30-34 کے قریب وہ سرایا تھے۔ سرایا اسے کہتے ہیں کہ جس میں نبی خود شرکت نہ کرے لیکن کسی امیر کا انتخاب کر لشکر کو اپنی نگرانی میں روانہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے سرایا، سریہ۔ تو یہ تقریباً 34-35 کے قریب کی سرایا تھے جو میرے نبی کی زندگی میں پیش آئے۔ تو آپ ان سب کو شامل کریں، تقریباً 70 کے قریب 70-74 کے قریب یہ سرایا اور غزوات کی تعداد ہوتی ہے۔ تو یہ 10 سالوں کے اندر یہ کچھ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پھیل گئے اور اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور وہ جو مکہ کے اندر رہنے والے کافر تھے، مشرک تھے، جن کے ناپاک منصوبے تھے کہ مکہ میں جنہوں نے مسلمانوں کو رہنے نہ دیا، جب مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں بھی یہودی تھے، یہودیوں نے مکہ والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا کہ ہم مدینہ میں رہ کر تمہارا ساتھ دیں گے، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، تم مکہ سے نکل کر ان سے مقابلے کے لیے آؤ، ہم مدینہ میں رہ کر ان سے مقابلہ کریں گے، تو ہم مل کر مسلمانوں کو مٹائیں گے۔ یہ یہودیوں نے مشرکوں کے ساتھ مل کر سازشیں کی، تو میرے رب کو جوش آیا اور اجازت دی، کیا فرمایا؟ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے جاتے رہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم تھے۔ 13 سال مظلومیت کی حالت میں انہوں نے
گزارے، اب نہیں رہا جا سکتا، اب ان کو اجازت دینی پڑے گی۔ پھر اللہ نے پھر اجازت دی اور جہاد قتال کی، اور پھر ان کو قبر کو توڑا، ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ بڑے بڑے سردار غزوہ بدر کے اندر عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ مارے گئے، قتل کیے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر البتہ قادر ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا، وہ 1000 لشکر کے ساتھ آئے۔ میرے اللہ نے 1000 فرشتوں کی قطاریں باندھ دی آسمان سے لے کر زمین تک، اور ان لوگوں سب بیوی پگڑیاں باندھ کر تلواریں ہاتھوں میں لے کر فرشتوں نے ان کا قتل عام کیا۔ انسانوں کے ذریعے بھی مارے گئے، فرشتوں کے ذریعے بھی ان پر روک پڑا۔ 313 1000 پر غالب آئے۔ تو میرا رب فرمانا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مدد پر البتہ قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی کہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، ناحق طور پر، ان کا ناحق طور پر ان کا کوئی قصور نہیں تھا، سوائے یہ بات کہ وہ کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، صرف یہ کہا کرتے تھے الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ نہ لات سے ہمارا کوئی تعلق، نہ منات سے ہمارا کوئی تعلق، نہ عزا سے ہمارا کوئی تعلق، نہ حبل سے ہمارا کوئی تعلق، ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، میرے رب نے فرمایا اگر نہ ڈالنا اللہ کا لوگوں کو بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لہدم الصوامع وبیع وصلوات، یہاں پر 3 مذاہب کا ذکر فرمایا۔ صوامع عیسائی جو اپنے گرجا گھر بنایا کرتے تھے اور اپنے زمانے کے حق اہل حق تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سچا دین عیسائیت کا تھا اور یہودیت کا تھا۔ یہودیوں میں آخری مذہب عیسائیت کا آیا، یعنی حضرت عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات ہی کی آخری کتاب جو انجیل کی صورت میں تھی اس کی تعلیمات لے کر آئے۔ تو یہودی عیسائیوں سے پہلے حق پر تھے، اور عیسائی جب آئے تو دین اسلام سے پہلے، دین محمدی سے پہلے سچا دین عیسائیت کا تھا۔ تو جو اہل حق تھے عیسائیوں میں، جو اہل حق تھے یہودیوں میں، تو ان کی عبادت گاہیں جو تھی ان کو، ان اہل حق کو ستا کر، ان اہل حق کو تکلیفیں دے کر ناحق لوگ پریشان کیا کرتے تھے، ان کو عبادت نہ کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جھوپڑیاں بنا لی جنگلات میں نکل کر، انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں انفرادیت اختیار کر لی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا میرے رب نے اگر نہ ہو کر ٹالنا بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی جہاد کی اگر اجازت نہ ملتی تو یہ تو عبادت گاہوں کو ختم کر دیتے، خانقاہوں کو ختم کر دیتے، گرجا گھروں کو ختم کر دیتے، مساجد کو ختم کر دیتے۔ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی اس وقت یہ خانقاہیں جہاں پر عیسائی عبادت کیا کرتے تھے، یہودی عبادت کیا کرتے تھے، وہ قلعے جو ہے سے وہ گرجا گھر جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کو یہ وجود ہی قائم نہ رہتا اگر جہاد پہلی امتوں میں بھی جہاد رہا جس طرح اس امت میں جہاد رہا۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العزت فرمانے تو اگر نام کا ڈالنا بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی جہاد کی اجازت نہ ملتی تو یہ عبادت گاہیں وجود میں نہ رہتی، یہ اللہ کا نام لینے والے وجود میں نہ رہتے، یہ دین حق وجود میں نہ رہتا۔ تو جہاد کی سبیل اللہ کے ذریعے ظالموں کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا، ظالموں کی گردنوں اٹھ ہوئی گردنوں کو پست کر دیا گیا۔ تو یہ جہاد کی سبیل اللہ کی برکات ہے۔ تو فرمایا میرا رب نے کہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، وہ خانقاہیں، وہ گرجا گھر، وہ مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور چاہیے کہ یہ اللہ البتہ ضرور ان کی مدد کرے گا، ان جگہوں میں عبادت کرنے والوں کی۔ تو اپنے زمانے میں اہل حق جو یہودیوں میں تھے اللہ نے ان کی مدد کی جب تک وہ اللہ کے دین پر قائم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل حق جو مذہب تھا عیسائیت کا، ان کی عبادت گاہیں تو اللہ نے ان کی مدد کی جب تک وہ اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اب
قیامت تک کے لیے دین حق دین اسلام ہے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان مسلمانوں کی جب تک مسلمان اپنے رب کی خدائی، اپنے رب کی ربوبیت، دین اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جب تک یہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ تو فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ طاقتور ہے، قوت والا ہے، عزیز غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت جس پر چاہے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جسے چاہے شان عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے، جسے چاہے قوت عطا فرما دے، جسے چاہے جو ہے کمزوری عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 313 میں 1000 پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو کیا مسلمان بے زمانے کے عالم میں ہر زمانے کے اندر لاکھوں پر غالب نہیں آ سکتے؟ تاریخ بتلاتی ہے 30 ہزار، 1 لاکھ پر غالب آئے ہیں۔ 313 1000 پر غالب آئے ہیں۔ خندق کو دیکھو، غزوہ تبوک کو دیکھو، غزوہ احد کو دیکھو، غزوہ بدر کو دیکھو، تو غزوہ خیبر کو دیکھو، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ایسا غلبہ مسلط فرمایا کہ بعض تو لڑائی کی بھی بات سے نوبت نہ آئی اور وہ لوگ تو دبا کر بھاگ گئے۔ خندق کے موقع پر ان کی جھوپڑیاں طوفانی ہواؤں سے اڑ گئی، ان کے خیمے اڑ گئے۔ اللہ نے اور غلبہ ان کے دلوں پر ایسا مسلط کر دیا اسلام کا، مسلمانوں کا، کہ لڑائی کی نوبت نہ آئی اور یوں بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، بشرطے کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارے، اسلام کے تقاضوں پر عمل کرے، ایمان کی پختگی کے ساتھ اور ان کی محبت اور عشق میں نبی کی اطاعت کے ساتھ دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد اس زمانے میں بھی اترتے کہ نہیں اترتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں من آیات کریمہ کی کام سمجھ نصیب